الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مسند امام احمد جلد 1 صفحہ 406 حدیث نمبر 11662 حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں شہنشاہ خوش خصال پیکر حسن و جمال دافع رنج و ملال صاحب جود و نوال رسول بے مثال سیدہ آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ باہر تشریف لائے، میں بھی پیچھے ہو لیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوئے اور سجدے میں تشریف لے گئے۔ اتنا طویل سجدہ کیا کہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے مجھے اندیشہ ہوا کہیں اللہ تعالی نے آپ کی روح مبارکہ قبض نہ فرما لی ہو۔ فرماتے میں قریب ہو کر بغور دیکھنے لگا، آقا نے سر اقدس اٹھایا، فرمایا عبد الرحمن کیا ہوا؟ عرض کیا کہ میں یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح مبارک قبض نہ فرما لی ہو۔ فرمایا جبریل امین نے مجھ سے کہا کہ آپ کو یہ بات پسند نہیں آتی کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے جو تم پر درود پاک پڑھے گا میں اس پر رحمت نازل فرماؤں گا، اور جو تم پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی اتاروں گا۔ جو درود پڑھتا ہے اس پر رحمت نازل ہوتی ہے، جو آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے اس پر سلامتی اتاری جاتی ہے۔ زمانے والے ستائیں درود پاک پڑھو، جہاں کے غم جو رلائیں درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، 1432 ہجری کے جمادی الاولیٰ کی 6 تاریخ ہے۔ فیضان مدینہ سردار آباد فیصل آباد کے ایک ہال میں فیضان مرشد کا تربیتی اجتماع ہے۔ دعوت اسلامی کے 41 سے زائد شعبہ جاتے ہیں، ایک شعبہ یہ بھی ہے۔ اول تاخیر توجہ کے ساتھ بیان سننے کی نیت فرما لیجیے، اور جہاں جہاں ضرورت ہو تو لکھتے بھی رہیے۔ انشاءاللہ عز و جل آج کے بیان میں پیارے نبی مکی مدنی رسول ہاشمی محبوب رب غنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بارے میں کچھ عرض کیا جائے گا، اور پھر کفار ناہنجار بد اتوار عصیاں شعار کی طرف سے پہنچنے والے آزار کا بیان کیا جائے گا، اور پھر غور کیا جائے گا کہ جس دین متین کی خاطر محبوب رب مبین صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار تکالیف اٹھائی، قربانیاں دی، اب ان کے غلاموں کی کیا ذمہ داریاں؟ اللہ ہمیں توجہ سے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب شاہ مکہ مکرمہ سلطان مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 40 سال ہوئی، اس وقت اللہ رب العزت عز و جل کی طرف سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اظہار نبوت کی اجازت ملی۔ یہ بات یاد رکھیے
کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے. کس وقت؟ جب آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی نہیں ہوئی. چنانچہ المستدرک حدیث نمبر 4265 نبی محترم نور مجسم رسول محتشم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت سراپا عظمت میں عرض کی گئی متا کنت نبیہ، آپ کب سے نبی؟ فرمایا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ ابھی آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے. آدم کا پتلا نہ بنا تھا. جب بھی وہ دنیا میں نبی تھے، ہے ان سے آغاز رسالت صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو 40 سال کی عمر میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی نے اظہار نبوت کا ارشاد فرمایا. حکم ہوا قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ پھر ڈر سناؤ. تو اب شاہ عرب محبوب رب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر لوگوں کو اللہ تعالی سے ڈرانا اور ان تک اسلام کی دعوت پہنچانا فرض ہو گیا تھا. مگر ابھی تک علل اعلان دعوت اللہ یعنی اللہ تعالی کی طرف کلم کھلا بلانے کا حکم نہیں تھا. لہذا سیدہ آمینہ کے لال محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فی الحال باعتماد لوگوں میں چپکے چپکے نیکی کی دعوت کا سلسلہ شروع فرمایا. الحمدللہ عز وجل نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیکی کی دعوت پر کئی مرد اور کئی عورتیں ایمان لے آئے. مردوں میں سب سے پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے. لڑکوں میں سب سے پہلے امیر المؤمنین مولا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ایمان لائے. خواتین میں سب سے پہلے ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لائیں. آزاد شدہ غلاموں میں حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے. غلاموں میں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے ایمان لائے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان لاتے ہی نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانا شروع کر دی. اور آپ کی انفرادی کوشش سبحان اللہ 5 وہ حضرات آپ کی انفرادی کوشش سے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے کہ جن کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے. عشرہ مبشرہ یہ کون ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. وہ 10 صحابہ جنہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں رہتے ہوئے ہی جنت کی بشارت ارشاد فرمائی. ان 10 میں سے 5 پر میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے انفرادی کوشش کی اور آپ کی انفرادی کوشش کی برکت سے انہیں دین اسلام کی برکتیں حاصل ہوئی. ان 5 کے اسماء مبارکہ بھی سماعت فرما لیجئے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا زبیر بن عبام رضی اللہ تعالی عنہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ اور انفرادی کوشش کا جذبہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ دامن مصطفیٰ میں پناہ ملتے ہی
دوسروں کو بھی سرکار محترم رسول ذی حشم محبوب رب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ کرنے کی دھن لگ گئی. کیسا احساس تھا, کیسی قدر تھی اسلام کی. کاش صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں ہمارے دل میں بھی نیکی کی دعوت کی اہمیت جاگزیں ہو جائے. کاش ہم اللہ تعالی کی نعمتوں کے مظہر جنت کی طرف اپنے ان بھولے بھالے اسلامی بھائیوں کو لے چلنے کی کوششیں تیز تر کر دیں جو گناہوں کی اندھیری وادیوں میں بھٹک رہے ہیں, فرنگی فیشن کی یلغار میں گھرے ہوئے. انہیں اکالی صلاۃ والسلام کی میٹھی میٹھی سنتوں کی طرف بلانے کا جذبہ ہمیں نصیب ہو جائے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, نیکی کی دعوت دینے کا, انفرادی کوشش کرنے کا ایک مؤثر ترین ذریعہ علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت بھی. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہفتے میں ایک دن مخصوص کیا جاتا ہے, دکانوں پر گھروں پر نیکی کی دعوت پیش کی جاتی ہے, اور بعض اسلامی بھائی ہفتے میں 2 بار بھی نیکی کی دعوت دیتے ہیں, بعض 3 بار بھی دیتے ہیں, بعض روزانہ بھی نیکی کی دعوت دیتے ہیں, اور بعض مدنی اکالی صلاۃ والسلام کے ایسے دیوانے ہیں, ایسے مستانے ہیں کہ جب دیکھا اکیلے ہی نیکی کی دعوت شروع کر دیتے. اللہ ہمیں بھی جذبہ نصیب فرما کہ انفرادی کوشش اور نیکی کی دعوت سے ہم باز نہ آئیں. کاش شاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 3 سال تک اشاعت اسلام کے لیے خفیتاً یعنی چھپ کر انفرادی کوشش فرمائی. جب اللہ تبارک و تعالی نے علی الاعلان اسلام کا پیغام دینے کا حکم دیا تو آپ نے کھلم کھلا مذمت بیان کی, تو اب کفر کے ایوانوں میں کھلبلی پڑ گئے. سرداران قریش ایک وفد کی صورت میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو طالب کے پاس آئے, شکایت کی کہ آپ کے بھتیجے صاحب ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے اور ہمارے آبا و اجداد کو گمراہ کہتے, انہیں احمق کہتے, آپ انہیں سمجھا دیں, ایسا نہ کریں. اگر آپ سمجھا نہیں سکتے تو بیچ سے ہٹ جائیں, ہم خود انہیں سمجھا لیں گے. ابو طالب اگرچہ ایمان نہ لائے تھے لیکن اپنے بھتیجے یعنی حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت بہت کرتے تھے. قریش کو جو سردار آئے تھے انہیں نرمی کے ساتھ سمجھا بجھا کر انہوں نے رخصت کر دیا. السیرۃ النبویہ ابن حشام میں ہے. دعوت اسلام کا سلسلہ زور و شور سے جاری تھا, چنانچہ کفار قریش کے اندر تاجدار رسالت کے خلاف بغض و عداوت کی آگ مزید بھڑک اٹھی. وہ پھر وقت بنا کر ابو طالب کے پاس آئے اور دھمکی دیتے ہوئے کہا, ابو طالب ہم نے تم سے کہا تھا اپنے بھتیجے کو سمجھا لو, مگر تم نے ان کو نہیں سمجھایا. ہم اپنے معبودوں کی توہین برداشت نہیں کر سکتے, ہم اپنے آبا و اجداد کی توہین برداشت نہیں کر سکتے, ہم تمہاری عزت کرتے ہیں, تم ان کو اب بھی روک دو, اور اگر نہیں روکنا چاہتے تو تم بھی ہمارے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ تاکہ دونوں فریقوں میں ایک کا فیصلہ ہو جائے. یہ لوگ دھمکی دے کر چلے گئے. ابو طالب نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا, عرض کی پیارے بھتیجے قوم نے آپ کے بارے میں یہ شکایات کی, آپ مہربانی کر کے باز آ جائیں, اپنے آپ پر بھی رحم کریں, مجھ پر بھی رحم کریں. جب ہم نیکی کی دعوت دیتے ہیں, درس دیتے ہیں, انفرادی کوشش کرتے ہیں, غوث پاک کی غلامی میں لاتے ہیں, لوگوں کو نیکی کی طرف لاتے ہیں, نماز کی طرف لاتے ہیں, مسجد کی طرف لاتے ہیں, اچھے اخلاق کی طرف لاتے ہیں, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی طرف لاتے ہیں, تو لوگ ہمیں بھی سمجھاتے ہیں اور ہم سمجھ بھی جاتے ہیں, ٹھنڈے بھی پڑ جاتے ہیں. مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جذبہ ملاحظہ فرمائیں. جب آپ نے ارشاد فرمایا چچا سمجھا رہے ہیں, اور آقا فرما رہے ہیں اے میرے چچا خدا کی قسم اگر وہ لوگ میرے سیدھے ہاتھ پر سورج لا کر رکھ دیں, الٹے ہاتھ میں چاند بھی لا کر رکھ دیں,
جب بھی میں اس کام کو ہرگز ہرگز نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ اللہ تعالی اسلام کو غالب کر دے، یا میں اس کام میں اپنی جان دے دوں گا۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہوئے رونے لگے، آپ کے چشمان کرم سے آنسو جاری ہو گئے۔ جب آپ واپس جانے لگے تو ابو طالب نے یہ عزم و استقلال دیکھا تو جوش آ گیا، بلا کر کہا بھتیجے دل کھول کر اپنے دین کی تبلیغ کیجیے، اہل قریش آپ کا بال بھی بیکا نہ کر سکے۔ تو کاش آقا کے قدموں کے دھون کے صدقے میں نیکی کی دعوت دینے کا، لوگوں کو جنت کا راستہ دکھانے کا ایسا جذبہ غالب آ جائے کہ جو ہمیں سمجھانے آئے وہ خود سمجھ جائے۔ کہتے ہیں اہل قریش نے ایک میٹنگ کال کی، اجلاس کیا، اور اس بات پر تشویش کا اظہار کیا گیا کہ حج کا موسم بہار آ رہا ہے، دنیا بھر سے لوگ اب یہاں آئیں گے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلم کھلا نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، لوگ ان کو سنیں گے اور سنیں گے تو مانیں گے، ان کے گرویدہ ہو جائیں گے۔ روک تھام کی صورت ایک ہی صورت ہے کہ ہم انہیں خوب بدنام کریں۔ ہاں جی، نیکی کی دعوت کے راہ میں بدنام بھی کیا جاتا ہے تاکہ لوگ ان سے متنفر ہو جائیں، پھر آپ کی بات ہی نہیں سنیں گے۔ جب بات ہی نہیں سنیں گے تو مائل کیسے ہوں گے؟ چنانچہ اس مشورے کے بعد کفار ناہنجار نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معاذ اللہ مجنون کہنا شروع کیا، کاہن کہنا شروع کیا، جادوگر کہنا ہی نہیں بلکہ مشہور کرنا شروع کیا تاکہ لوگ بدفن ہو جائیں، ان سے دور ہو جائیں، ان کی بات نہ سنیں۔ قربان جائیے مبلغ اعظم نبی مکرم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بلند ہمتی کہ آپ ان واہیات و خرافات سے بالکل نہ گھبرائے، مسلسل نیکی کی دعوت دینے میں مشغول رہے۔ غلاموں ہمت کیجیے، ذرا سی مخالفت سے گھبرا جاتے ہیں، ذرا سی مخالفت سے دل توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، رسپانس نہیں ملتا تو ہم ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ تو دیکھیے ہمارے آقا جن پر ہماری جانیں قربان، ہماری نسلیں قربان، کہ آپ پر الزامات دھرے جا رہے ہیں، بدنام کیا جا رہا ہے، لیکن آپ نیکی کی دعوت میں مشغول رہتے ہیں، باقاعدہ بدنام کرنے کی مہم چلائی جا رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پائے فباد کو ذرہ برابر بھی لغزش نہیں آئی۔ کوئی الزام ڈالے، مذاق اڑائے، برے برے نام بھی رکھتے ہیں، آقا کے دیوانوں پر نام ڈالتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفوں کو دیکھ کر زلفیں سجانے والوں پر نام ڈالے جاتے ہیں، آقا کے امامے پر قربان ہو کر امامہ باندھنے والوں پر نام ڈالے جاتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ریش انور اور آپ کے ارشاد مبارک کی اتباع میں داڑھی رکھنے والوں کو عجیب عجیب نام دیے جاتے ہیں، سنت کے مطابق لباس پہننے والوں کو عجیب عجیب نام دیے جاتے ہیں۔ تیری سنت پہ چلتا ہوں تو تانے لوگ دیتے ہیں، شہنشاہ مدینہ ہر کوئی مجھ کو ستاتا ہے۔ کوئی ہماری نقل اتارتا ہے، کوئی کچھ کرے، ہم نے اپنا یہ پیارا پیارا مدنی ماحول نہیں چھوڑنا۔ جو ذمہ داریاں اللہ تعالی کے کرم سے ہمیں مدنی ماحول نے دی ہیں، ہمارے مدنی مرکز نے دی ہیں، ہمارے ذمہ داران نے دی ہیں، ہم نے انہیں نہیں چھوڑنا اور نیکی کی دعوت پہنچانے کا سلسلہ جاری و ساری رکھنا ہے۔ یاد رکھیے، جو ہمت ہارے بغیر
جانب منزل رواں دواں رہتا ہے، بالآخر منزل پا ہی لیتا ہے۔ امیر علیہ سنت نے دعا کی، آئیے ہم بھی دعا کرتے ہیں۔ کر دے عدو کو غارت، حاسد کو دے ہدایت، کر دے عدو کو غارت، حاسد کو دے ہدایت، یا رب ستم کا بڑھتا، یا رب ستم کا بڑھتا جاتا ہے تیز دھارا، یا رب ستم کا بڑھتا جاتا ہے تیز دھارا۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ شرح الزرقانی علی المواہب اللدنیہ میں ہے، امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، کفار ناہنجار نے ایک بار دو جہاں کے تاجدار، نبیوں کے سردار، محبوب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گھیر لیا۔ یہ کفار ہمارے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کو گھسیٹتے، دھکے مارتے اور کہتے جاتے تم ہی ہو جو صرف ایک معبود کی عبادت کا حکم دیتے۔ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ابھی کم عمر تھے، آپ نے جو قبول اسلام کیا 8-10 سال کی عمر تھی۔ فرماتے ہیں اتنے میں صدیق اکبر آ گئے، مردانہ وار آگے بڑھے، کفار کو مارتے ہوئے، پیٹتے ہوئے، گراتے ہوئے، ہٹاتے ہوئے سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب پہنچے، اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کو کفار کے نرغے سے نکال لیا۔ اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک زبان پر ڈبل 12 پارے کی سورہ مؤمن کی یہ آیت تھی، آیت نمبر 28۔ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ، کیا ایک مرد کو اس پر مارے ڈالتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، اور بے شک وہ روشن نشانیاں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے لائے۔ اب کفار بد کردار نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑ لیا، آپ کے سر اقدس کے بال نوچ ڈالے، داڑھی مبارک کے بال نوچ ڈالے، اور اس قدر آپ کو مارا کہ آپ شدید زخمی ہو گئے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، کفار جفاکار نے بڑا زور لگایا، بڑی دھمکیاں دیں، کس لیے؟ اس لیے کہ سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسلام کے پرچار سے بعد آ جائیں، مگر ہمارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دین اسلام کا کام کرتے رہے۔ جو جو کام بڑھتا رہا تو کفار بد اتوار کے غیظ و غضب میں اضافہ ہوتا رہا، اور کفار ہر ساعت ماہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے کی طاق میں رہتے تھے۔ شاعر نے کچھ نقشہ کھینچا ہے اپنے الفاظ میں، پیغمبر دعوت اسلام دینے کو نکلتا تھا، نوید راہ تو آرام دینے کو نکلتا تھا، نکلتے تھے قریش اس راہ میں کانٹے بچھانے کو، نکلتے تھے قریش
اس راہ میں کانٹے بچھانے کو، وجود پاک پر سو سو طرح کے ظلم ڈھانے کو، وجود پاک پر سو سو طرح کے ظلم ڈھانے کو، خدا کی بات سن کر مذہب میں ڈال دیتے تھے، خدا کی بات سن کر مذہب میں ڈال دیتے تھے، نبی کے جسم اطہر پر نجاست ڈال دیتے تھے، تمسخر کرتا تھا کوئی پتھر اٹھاتا تھا، تمسخر کرتا تھا کوئی پتھر اٹھاتا تھا، کوئی توحید پر ہنستا تھا، کوئی منہ چڑھاتا تھا، کوئی توحید پر ہنستا تھا، کوئی منہ چڑھاتا تھا، قریشی مرد اٹھ کر راہ میں آواز کرتے تھے، یہ ناپاکی کے چھرے چار جانب سے برستے تھے، یہ ناپاکی کے چھرے چار جانب سے برستے تھے، کلام حق کو سن کر کوئی کہتا تھا یہ شاعر ہے، کلام حق کو سن کر کوئی کہتا تھا یہ شاعر ہے، کوئی کہتا تھا کاہن ہے، کوئی کہتا تھا ساحر ہے، کوئی کہتا تھا کاہن ہے، کوئی کہتا تھا ساحر ہے، مگر وہ منبع علم و حیا خاموش رہتا تھا، مگر وہ منبع علم و حیا خاموش رہتا تھا، دعائے خیر کرتا تھا، جفا و ظلم سہتا تھا، دعائے خیر کرتا تھا، جفا و ظلم سہتا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4815، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانیوں کا اندازہ لگائیے۔ کفار نابکار کعبہ پر انوار کے سائے میں بیٹھے ہیں، اور سرکار عالم مدار دو جہاں کے تاجدار حبیب پروردگار مقام ابراہیم کے قریب نماز پڑھ رہے ہیں۔ عقبہ بن ابی معیط نامی کافر، یہ بدبخت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک گردن میں چادر کا پھندا ڈال دیتا ہے، اور بڑی سختی کے ساتھ سرور کائنات کا مبارک گلا گھومتا ہے۔ صدیق اکبر دوڑے دوڑے آتے ہیں، اس کافر کو پیچھے ہٹاتے ہیں، اور آپ کی مبارک زبان پر وہی آیت ہے، پارہ ڈبل 12 سورہ مؤمن آیت نمبر 8، أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ۔ ترجمہ کنز الایمان، کیا ایک مرد کو اس پر مارے ڈالتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، اور بے شک وہ روشن نشانیاں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے لائے۔
صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 102 حدیث نمبر 240. ایک دن ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کعبہ معظمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کے قریب نماز پڑھ رہے تھے. آقا کو نماز سے بہت محبت ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز سے ایسی محبت ہے، فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی بڑی کثرت فرماتے ہیں. جب بھی کوئی مشکل ہوتی ہے آپ نماز پڑھتے ہیں، رات کو اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، سفر پر جانے سے پہلے نماز پڑھتے ہیں، سفر میں کسی مقام پر بھی تھوڑی دیر کے لیے بھی ٹھہرتے نماز پڑھتے، اور جب واپسی ہوتی سفر سے تو سب سے پہلے مسجد نبوی میں آتے اور نماز پڑھتے. چاند کو گہن لگتا ہے تو آقا نماز پڑھتے، سورج کو گہن لگتا ہے آقا نماز پڑھتے. آقا کی نماز کی محبت کے صدقے میں کاش ہمیں نماز پنجگانہ کے ساتھ ساتھ نماز تہجد کی محبت نصیب ہو جائے، نماز اشراق و چاشت کی محبت نصیب ہو جائے، نماز اوابین کی محبت نصیب ہو جائے، نماز تحیت الوضو کی محبت نصیب ہو جائے، نماز تحیت المسجد کی محبت نصیب ہو جائے، نماز توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے کہ ہم مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے رات سونے سے قبل وضو کریں اور 2 رکعت نماز پڑھ کر سارے دن کے بلکہ پچھلی تمام زندگی کے گناہوں پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے سوئیں، کیونکہ سونے والے رب سے توبہ کر کے سو، کیا خبر تو اٹھے نہ اٹھے صبح کو. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر جا جا کر نیکی کی دعوت دیتے ہیں، منڈیوں میں جا جا کر نیکی کی دعوت دیتے ہیں. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس حال میں بھی نیکی کی دعوت دیتے ہیں کہ پیچھے ایک بدبخت، ایک کافر پکار رہا ہے کہ یہ شخص بے دین ہے معاذ اللہ، یہ شخص کاذب ہے معاذ اللہ، مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ ملاحظہ فرمائیے کہ آپ پھر بھی نیکی کی دعوت دیے چلے جا رہے ہیں. اور ہمارا حال کیا ہے؟ میٹھا میٹھا کام بھی ہم سے نہیں ہوتا، لوگ ہار ڈالتے ہیں، استقبال کرتے ہیں کھڑے ہو کر ہمارا، اور ہم اپنے دوستوں کو نیکی کی دعوت نہیں دیتے. ہم اپنے گھر والوں پر انفرادی کوشش کرنے سے محروم ہیں. ہمارے ساتھ جو پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے نشست و برخاست کرتے ہیں، سلام دعا والے ہیں، رشتہ دار ہیں، بچپن کے دوست ہیں، کاروباری دوست ہیں، ہم ان تک نیکی کی دعوت نہیں پہنچاتے. ہم انہیں یہ نہیں بتاتے کہ بھئی ہم نے داڑھی کیوں رکھی ہے، ہم انہیں یہ نہیں بتاتے کہ ہم نے زلفیں کیوں رکھی ہیں، میرے نام کے ساتھ اتاری کیوں لگتا ہے، میں کہاں جاتا ہوں، میں قافلے میں جاتا ہوں کیوں جاتا ہوں، کیا ملتا ہے مجھے، میں نے یہ امامہ کیوں باندھ رکھا ہے، میں نے کبھی اس کو یہ بھی نہیں بتایا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مزید سنیے. بنی کنانہ قبیلے کا ایک آدمی روایت کرتا ہے، ذی المجاز کی منڈی میں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا، آقا فرما رہے تھے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، فلاح پا جاؤ گے. راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک آدمی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے ہے، اور وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر مٹی پھینک رہا تھا. تو وہ بدبخت کون تھا؟ ابو الدہب. اور وہ یہ بکواس کر رہا تھا، اے لوگوں یہ شخص تمہیں تمہارے دین سے گمراہ نہ کر دے، اس کی مرضی یہ ہے تم لات و عزا کی پرستش کو چھوڑ دو. اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، ابو لہب کی معاون اس کی بیوی بھی تھی. یہ بدبخت عورت بھی اذیت پہنچانے کا کوئی طریقہ اٹھانا رکھتی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتی، اور اپنے خود سے باطن کا اس طرح اظہار بھی کرتی. دیگر کفار بھی اس انداز سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت پہنچاتے، گھروں کا کوڑا کرکٹ اکٹھا کر کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کاشان اقدس پر ڈال دیتے،
ابو لہب، عقبہ بن ابی معیط، حکم بن ابی العاص، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑوسی تھے. ان کی یہ روٹین تھی، معمول تھا کہ یہ اپنا کوڑا کرکٹ لا کر آقا کے گھر کے سامنے ڈال دیتے تھے، کاشان اقدس کے سامنے ڈال دیتے، یہ اذیت دیتے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صبر کرتے، تحمل فرماتے اور کوڑے کو اٹھا کر پھینک دیتے. اتنا فرماتے، اے عبد مناف کے بیٹو، تم نے ہمسائی کا حق خوب ادا کیا ہے. عقبہ بن ابی معیط یہ بے انتہا بے حیا اور خبیث شخص تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوسی تھا. غلاظت اکٹھی کرتا اور آقا کے دروازے پر پھینک دیتا. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میں دو شریر پڑوسیوں میں گھرا ہوا ہوں، ایک طرف ابو لہب ہے اور دوسری طرف عقبہ بن ابی معیط، اور یہ دونوں لید اور گوبر اٹھا کر لاتے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پر انوار پر ڈال دیتے. ایک روز عقبہ بن ابی معیط بدبخت کافر نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ روشن پر تھوکنے کی جسارت بھی کی، مگر اس بدبخت کو اس کی سزا یہ ملی کہ تھوک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نہیں گیا، بلکہ آگ کا انگارہ بن کر اس کے چہرے پر گرا اور اس کا چہرہ جلا دیا، اور اس کے چہرے پر برف کی طرح سفید داغ پڑ گئے جو کہ ساری عمر اس کے چہرے پر رہا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا، ہماری جان سے پیارے آقا، مکی مدنی مصطفیٰ، ہاشمی داتا، ہمارے ملجا و ماوا، ہمارے آسرا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کفار ناہنجار نے کتنا ستایا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اتنی اذیت دی گئی کہ اور کسی کو نہیں دی گئی، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں مجھے اتنا خوف زدہ کیا گیا جتنا کسی اور کو نہیں کیا گیا. مجھ پر 30 دن اور راتیں ایسی بھی گزری کہ میرے لیے اور بلال کے لیے، مؤذن رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، میرے لیے اور بلال کے لیے کھانے کے لیے کوئی ایسی چیز موجود نہ تھی جسے کوئی جاندار کھا سکتا ہے مگر قلیل مقدار. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت اسلام کا سلسلہ شروع کیا. کفار قریش ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن ہو گئے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معاون و مہربان چچا ابو طالب کو دھمکیاں دیتے ہیں، اور ہماری کروڑوں جانیں قربان ہو آقا پر، ہمارے ماں باپ قربان ہو، ہمارے بچے قربان ہو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے سنا کیسے عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ چچا خدا کی قسم، اگر یہ لوگ سیدھے ہاتھ پر سورج، الٹے ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دیں، جب بھی میں اس کام کو ہرگز ہرگز نہیں چھوڑوں گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو غالب کر دے گا یا میں اپنی جان دے دوں گا. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اشک بار ہو جاتے ہیں. غور کیجیے، ذرا سی پریشانی، ذرا سی دشواری، تھوڑی سی مخالفت، گھر کی رکاوٹ، ماتحت اطاعت نہیں کرتا، نگران شفقت نہیں کرتا، سردی ہو گئی ہے، گرمی لگتی ہے، اور ہم درس سے رک جاتے ہیں، اجتماع سے رک جاتے ہیں، مشورے سے غیر حاضر ہو جاتے ہیں، مدنی قافلے سے غافل ہو جاتے ہیں، علاقے دورے میں سست پڑ جاتے ہیں. کاش آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانیاں ہمیں ہمہ وقت یاد رہیں. ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے آئے تیرا تصور مجھے سامنے. ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے
مجھے تھامنے میری خوش قسمتی میں تیرا امتی میں تیرا امتی میں تیرا امتی۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، ہم تربیت کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یہ تربیت کا مدنی پھول دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیجئے کہ کیسی ہی رکاوٹ آئے ہم نے نیکی کی دعوت کا سلسلہ ترک نہیں کرنا، کیسی ہی مخالفت ہو ہم نے انفرادی کوشش نہیں چھوڑنی۔ نگران شفقت کرے نہ کرے، ماتحت اطاعت کرے نہ کرے، نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہم نے منقطع نہیں کرنا۔ اگر میں ماتحت ہوں تو نگران کی اطاعت کروں، انشاءاللہ نگران مہربان ہو جائے گا۔ اگر میں نگران ہوں تو اپنے ماتحت پر شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے شفقت کروں، انشاءاللہ یہ مطیع و فرما بردار ہو جائے گا۔ آئیے بارگاہ رسالت سے جذبہ طلب کرتے ہیں۔ عطا کرے دو میں اسلام کی تبلیغ کا جذبہ، عطا کرے دو میں اسلام کی تبلیغ کا جذبہ، میں بس دیتا پھروں نیکی کی دعوت یا رسول اللہ، میں بس دیتا پھروں نیکی کی دعوت یا رسول اللہ، عطا کر دو ہمیں اسلام کی تبلیغ کا جذبہ، عطا کر دو ہمیں اسلام کی تبلیغ کا جذبہ، میں بس دیتا پھروں نیکی کی دعوت یا رسول اللہ، میں بس دیتا پھروں نیکی کی دعوت، عطا کر دو ہمیں اسلام کی تبلیغ کا جذبہ، عطا کر دو ہمیں اسلام کی تبلیغ کا جذبہ، میں بس دیتا پھروں نیکی کی دعوت یا رسول اللہ، میں بس دیتا پھروں نیکی کی دعوت۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دین اسلام کی خاطر قربانیاں دی، جو تکالیف اٹھائیں، جو ظلم سہے، اس کی کچھ جھلکیاں آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں۔ کفار جفاکار نے ہمارے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جان لینے کی بھی کوشش کی، بارہا جنگیں مسلط کی، اور ان کا بغض و حسد اور عناد دیکھیے کہ سینکڑوں میل کا سفر کر کے جا کر غلامان مصطفیٰ پر اٹیک کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو زخمی کرتے ہیں۔ کفار جفاکار نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابہ کو ستایا، صحابیات کو ستایا، صحابہ کو، صحابیات کو ہجرت پر مجبور کیا، صحابہ زخمی ہوئے، صحابیات زخمی ہوئی، صحابہ شہید ہوئے، صحابیات شہید ہوئیں، اہل بیت اطہار کو نت نئے انداز سے اذیتیں پہنچائیں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لاڈلی شہزادی حضرت سیداتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو شہید کیا، آپ کو نیزہ مار کے گرایا گیا، اور زخموں کی تاب نہ لا کر آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وطن عزیز سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ سے رخصت ہوئے،
تو کیا کیفیت تھی. اللہ اکبر. ہمارے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبہ پر انوار پر اشک بار نظر ڈالی. یہ آقا کعبے کو دیکھ رہے تھے اور آنکھوں سے اشک محبت جاری تھی, کعبے کی محبت. اور آپ یوں مدینے کی طرف ہجرت فرما رہے تھے. تو کس کس تکلیف اور اذیت کا بیان کیا جائے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کو ایک بار پھر سنیے. فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اتنی اذیت دی گئی کہ اور کسی کو نہیں دی گئی. اللہ تعالیٰ کی راہ میں مجھے اس قدر خوف زدہ کیا گیا جتنا کسی اور کو نہیں کیا گیا. مجھ پر 30 دن اور راتیں ایسی بھی گزری کہ میرے لیے اور بلال کے لیے کھانے کے لیے کوئی ایسی چیز موجود نہ تھی جسے کوئی جاندار کھا سکتا ہے مگر قلیل مقدار. غور کیجیے. اب ہم سنتیں اپنانے میں شرماتے رہیں گے. ہم بھی امامہ شریف کیا اب بھی ہم امامہ شریف باندھنے میں شرماتے رہیں گے, سفید چادر اوڑھنے میں شرماتے رہیں گے, مدنی حلیہ اپنانے میں شرماتے رہیں گے, براؤن چادر لینے میں شرماتے رہیں گے. مدنی کام کرنے کے لیے جب ہمیں ابھارا جائے نگران کی طرف سے, مدنی مرکز کی طرف سے کہا جائے, تو پھر بھی کیا ہم کمزور آزار پیش کرتے رہیں گے؟ کیا اب بھی ہم درس دینے میں غفلت کرتے رہیں گے؟ کیا اب بھی ہم ہفتہ وار علاقائی دورہ کرنے میں سستی و غفلت کا مظاہرہ کریں گے؟ کہ اب بھی ہم صدائے مدینہ نہیں لگائیں گے؟ اب بھی مدرسۃ المدینہ بالغان کے ذریعے, اللہ اکبر, ایسا عظیم کام ہے. قرآن عظیم تو اس کو پڑھنے پڑھانے کا کام بھی عظیم ہے. ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسجد میں بیٹھے رہتے اور قرآن پاک پڑھاتے رہتے, اور کیا فرماتے, اس حدیث نے مجھے مسجد میں بٹھا رکھا ہے. کس حدیث میں؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں بہترین وہ جو قرآن پاک سیکھے اور سکھائے. بھاری تنخواہیں ہمیں نوکری پر بٹھاتی ہیں, خطرات مول لینے پر اکساتی ہیں, ابھارتی ہیں, مجبور کرتی ہیں, اور نفس تو پسند نہیں, نہ جانے کیا کیا کر گزرتے ہیں مال کی محبت میں. ایک جنرل بات کی جا رہی ہے, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں بہترین وہ جو قرآن پاک سیکھے اور سکھائے. یہ بات ہمیں قرآن پاک پڑھنے پڑھانے کے لیے کیوں نہیں بٹھاتی؟ مسلمانوں میں قرآن پڑھنے والے کتنے, اور ان پڑھنے والوں میں صحیح پڑھنے والے کتنے؟ لٹریسی ریٹ پاکستان میں بڑھتا جا رہا ہے. کیا قرآن پڑھنے والوں کے تناسب میں بھی اضافہ ہو رہا ہے؟ ہاں ہو رہا ہے, دعوت اسلامی کے ذریعے سے, مدرسۃ المدینہ کے ذریعے سے, مدرسۃ المدینہ للبنین یعنی مدنی منوں, اور مدرسۃ المدینہ للبنات مدنی منیوں کے ذریعے, مدرسۃ المدینہ بالغات کے ذریعے, مدرسۃ المدینہ بالغان کے ذریعے. مطلب یہ اس طرح کے کام ہیں, اس میں کوئی سرکاری طور پر یا کوئی سیاسی پارٹی کوئی مہم نہیں چلائے گی, یہ ہمیں انفرادی طور پر کرنا پڑے گا. یہ دعوت اسلامی والوں کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی. قرآن پڑھنے پڑھانے کی مہم ہمیں چلانی اور چلا رہے ہیں الحمدللہ. دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ کم و بیش 900 کے لگ بھگ قائم, اور کم و بیش 1.25 لاکھ مدنی منع اور مدنی منیاں ان میں قرآن پاک پڑھ رہی ہیں, پڑھا رہی ہیں, حفظ و ناظرہ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. مدرسۃ المدینہ بالغان دعوت اسلامی نے قائم کی قرآن پاک سیکھنے سکھانے کے لیے. وہ اسلامی بھائی جن کی عمریں بڑی ہو گئی قرآن پاک نہیں پڑھ سکے, ان کے لیے آپ کے شعبے میں بھی حاجت ہے, کس شعبے میں حاجت نہیں اس کی. تو ایسی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانیوں کا ذکر سن کر پڑھ کر بھی کیا ہم قرآن پاک پڑھنے پڑھانے کے عظیم کام میں غفلت کریں گے؟ کہ اب بھی ہم دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں اول تاخیر شرکت نہیں کریں گے؟ دیکھیں اول تاخیر کیا ہے, مغرب میں اجتماع شروع ہوتا ہے تو مغرب سے قبل اجتماع گاہ میں پہنچنا ہے, مغرب کی نماز وہاں باجماعت پڑھ کر اشراق چاشت پڑھنے کے بعد صلاۃ السلام میں حصہ لینے کے بعد جانا ہے. ہاں جو مجبور ہے وہ معذور ہے, سارے مجبور نہیں ہوتے, سارے معذور نہیں ہوتے. یہ نفس نہ جانے کیسے کیسے ہیلے بہانے سکھا دیتا ہے.
اللہ اللہ اللہ۔ امیر اہل سنت نے ہماری اصلاح کے لیے، ہمیں نیک بنانے کے لیے مدنی انعامات عطا کیے ہیں۔ کیا اب بھی روز فکر مدینہ نہیں کریں گے؟ نیت تو کیجیے۔ مدنی انعامات کا رسالہ حاصل نہیں کریں گے اب بھی؟ اپنے نگران کے بعد جمع نہیں کروائیں گے؟ مجھے بیٹے اسلام میں کیا اب بھی مدنی قافلے میں سفر نہیں کریں گے؟ کہ اب بھی ہم اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مدنی مرکز کی اطاعت نہیں کریں گے؟ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اپنے نگران کی اطاعت نہیں کریں گے؟ کہ اب بھی ہم انفرادی کوشش کر کے مسلمانوں کو اپنے قریب کر کے وہ مسجدوں کے قریب نہیں کریں گے؟ اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اللہ نصیب فرمائے۔ اور کاش ہم پورے عزم کے ساتھ، پورے حوصلے کے ساتھ، یقین محکم، عمل فہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہی ہے مردوں کی شمشیر۔ یقین محکم، عمل فہم، محبت فاتح عالم، یہ شمشیریں ہیں۔ اللہ نصیب فرمائے۔ پورے عزم و حوصلے کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اپنے افسر کو ہر کوئی راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، یس سر، اس کو سیٹ رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آفیسر کو، اپنے سیٹ کو، اپنے مالک کو۔ کیا اپنے پیر و مرشد کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کریں گے؟ پیر و مرشد کی رضا، اللہ اللہ اللہ، انہی کاموں میں ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے۔ اس سے ہٹ کر کب ہے؟ مرشد کی رضا تو دائرہ دعوت اسلامی کے کاموں میں ہے۔ دعوت اسلامی کے کاموں کے لیے جتنا کوشش کریں گے اتنا پیر و مرشد کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔